एपिसोड 68। सुबह डॉक्टर के आने से कबल वो मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर चुकी थी। उस दूर उफ्तादा जगह पर जानू के हाथ के खाने को गनीमत जानकर पेट में उतारा जा सकता था। डॉक्टर ने पट्टी बदली, जख्म पर कोई बाम लगाया और जख्म भरने की नवीद सुनाई। टीका लगाया और सबका दवा जारी रखने का हुक्म देकर चला गया। दिन चढ़े मकान के बाहर बाइक रुकने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद खुले दरवाजे से सहन में लाटू की शक्ल दिखाई दी। उसका रंग खासा स्याह और नकूश भद्दे थे। आंखें हल्कों से उबलती महसूस होती थी। जिस्म खासा फरबा था। वो चलता तो उस पर लट्टू का गुमान होता था। शायद इसी वजह से उसका नाम लाटू पड़ गया था। उसने खाने का सामान और रेडीमेड मलबूसात के पैकेट उठा रखे थे। वो चंदू के कमरे में आया। उसे बनज़र शौक देखा। कपड़े चारपाई पर फेंक कर बोला, चंदू, ये कपड़े पहन लो और जानू की अजरक फारिग कर दो। चंदू ने सर हिलाया। लाटू के जाने के बाद उसने पैकेट खोला। सूट खासा कीमती और मुकम्मल था। उसने दरवाज़ा बंद करके लिबास तब्दील किया। इसके अलावा 2 और सूट पैकेट्स में बंद थे। उसे तवक्को थी कि रात को बनाए गए मंसूबे के तहत लाटू यारन खान के पास जाएगा, मगर वो यहीं था। इसका मतलब था कि या तो उन्होंने अपना प्लान मंसूख कर दिया था या उसमें कोई तब्दीली कर ली थी। गोली का जख्म अब सिर्फ चढ़ने से दुखता था। वो सहन में कुछ देर टहलती रही, फिर सीढ़ियाँ चढ़कर छत पे आ गई। उसे किसी ने नहीं टोका। छत पर खड़े होकर इर्द गिर्द देखते हुए उसके अंदाजे की तौसीक हो गई। मकान के चारों तरफ तहद्दे निगाह वीरानी का राज कायम था। ऊंची नीची रेगिस्तानी जमीन पर कहीं कहीं छोटी बड़ी झाड़ियां और दरख्त दिखाई दे रहे थे। उसे यह तो अंदाजा था कि मकान के आसपास कोई दूसरा मकान नहीं है, मगर इस कदर वीरानी का तस्वुर भी उसके जहन में नहीं था। उसे मकान में चलने फिरने और छत पर जाने की आज़ादी मिलने की वजह यही थी कि वो यहाँ से भागकर किसी पनाहगाह तक नहीं पहुँच सकती थी। वो घंटा भर छत पर रही। इस दौरान कोई जी नफ्स, इंसान तो गजा, जानवर तक दिखाई न दिया। छत से उतरी तो दीवार के साय में कुर्सी डालकर बैठे जानू पर निगाह पड़ी। उसकी गोद में खौफनाक बंदूक पड़ी थी। चंदू की कैफियत बड़ी अजीब हो रही थी। मुसलसल खौफ और दहशत में रहते हुए वो एकदम पुरसुकून हो गई। यूं लग रहा था जैसे उसने हालात से मफाहमत कर ली थी और भाग निकलने के लिए मुनासिब मौके का इंतजार करने लगी हो। कमोबेश उसे 1 हफ्ते की मोहलत मैसर थी, यानी जब तक मलिक अफरासियाब ना लौटता या उसके गद्दार नौकरों का मंसूबा परवान ना चढ़ता, वो महफूज थी। जिंदगी इंसान को एक के बाद एक खुशफहमी देती है, जिंदा रखने की कोशिश करती है। उसकी खुशफहमी सोने तक बरकरार रही, मगर आधी रात को एक जोरदार धमाके से टूट गई। जानू दरवाज़ा खोलकर उसकी चारपाई तक आ गया था। वो खौफ के मारे मुंह पर हाथ रखकर उठ बैठी। फटी फटी नजरों से भयानक चेहरे वाले जानू को देखते हुए अपने आप में सिमटने की कोशिश करने लगी। उसने उसकी पिंडली पकड़ ली और पुचकार कर बोला, डर क्यों गई मेरी जान? खा तो नहीं जाऊंगा तुझे। छोड़ दो मुझे। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? नहीं मेरी बुलबुल, तुम 2-4 दिन की मेहमान हो। चली जाओगी तो शायद उम्र भर तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकूंगा, इसलिए मुझे मेजबानी का थोड़ा सा मौका तो दो। चंदू तड़प कर पीछे हटी। मैं तुम्हारे साहब को बता दूंगी। उसे बताने तक तुम यहाँ नहीं रहोगी, बहुत दूर जा चुकी होगी, इसलिए तो मैं हुस्न की थोड़ी सी खैरात लेने आया हूँ। चंदू ने झटके से अपनी पिंडली चढ़ाई और चारपाई से उतरकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे के बाहर लाटू बाहें फैलाए खड़ा था। वो जहाँ की तहाँ रह गई। कोई बात नहीं छोरी, जानू पसंद नहीं तो ये खादिम हाजिर है, आओ मेरे पास आ जाओ। वो थर थर कांपने लगी। ऐसे में जानू ने अकब से आकर उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और खींचकर चारपाई पर ले गया। वो हलक के बल चीखी, जख्मी नागिन की तरह तड़प कर फड़फड़ाई और फिर हार मार कर मिन्नत समाजत पर उतर आई। उसकी हर कोशिश हाफिज के बेलगाम घोड़े के आगे दम तोड़ गई। एक घोड़ा दम लेने को हट गया तो ताज़ा दम घोड़ा उसे सुमो तले लताड़ने के लिए आगे बढ़ा। नायाब जवानी माले गनीमत बनकर हाथ लगी थी। चोरी का थान था जिसे रात भर डांगों के गस से नापा गया। उनके सफली हजान ने उसे बहुत जल्द बेहोश कर दिया। बेहोशी में आंखें बंद हो जाती थी, मगर उसकी आंखें मुर्दों की तरह खुली थी। छत की कड़ियों पर साकित थी। उसे बुरी तरह पामाल करने का घिनौना खेल रात भर जारी रहा। हर रात की तरह वो रात भी सूरज तले माजी का हिस्सा हो गई। 2 बजे के करीब चंदू की साकित पुतलियों में जिंदगी सरसर आई। काफी देर तक वो हारियल जहनी के आलम में पड़ी रही, फिर उसके लबों से बेसाफ तक आ निकल गई। चंदू लंबी सांस लेकर चारपाई की बाहों का सहारा लेकर उठ बैठी। अपने बेलिबास बदन को सर्द नजरों से देखा, फिर अधखुले दरवाजे के बाहर चमकती धूप पर नजरें ठहरा दी। उसका जिस्म दुख रहा था। जानू दरवाजे में आकर जोर से हंसा। उठो, नहाकर कपड़े पहन लो, खाना तैयार है। वो उसे खामोशी से घूरती रही।
फिर बदिक्कत तमाम उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। करीब आई तो जानू ने बाहों में भर लिया, झुक कर जुल्फे हटाई और चेहरा चूमा। आमियाना अंदाज में छेड़ा मगर वो बेहिस खड़ी रही। आंखों में मज़ाहमत का कोई तासुर पैदा न हुआ। जानू की कमीनगी कुछ देर तक उसे रोके रही, फिर रास्ता दे गई। वो रोबोट किसी मशीनी चाल चलती सहन से गुजर कर बाथरूम चली गई। बेजान हाथों से घंटा भर अपने वजूद पर पानी डालती रही, मगर बदन तक जिंदगी की लहरों को पहचान नहीं रहा था। उसकी रान पर बंधी हुई पट्टी बुरी तरह भीग गई, मगर उसने परवाह न की। जानू ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो बरहना गीला बदन लिए बाहर आ गई। एक ही रात में बड़ी बेशर्म हो गई है तू तो, जानू मुस्कुरा कर बोला। चंदू बेशर्मी के बारे में सोचती हुई कमरे में आकर खड़ी हो गई। जहां रुकी वहां चंद ही लम्हों में फर्श पर पानी खड़ा हो गया। जानू ने एक बड़े से तौलिए में उसे लपेट दिया और चमकते हुए आफताबी बदन पर निगाहें सेकता हुआ किचन में चला गया। जब वो खाना उठाए कमरे में तो चंदू कपड़े पहन चुकी थी। उसने बाल संवारने के बजाय तौलिए में लपेट रखे थे। सर झुकाए खाना खाती रही, जबकि जानू ने उससे फौज छेड़छाड़ और इखलाक बाख्ता बातें शुरू कर दी। उसके जाने के बाद उसने अपनी गीली पट्टी खोली, नई बांधी। जख्म पर खुरन आने लगा था। शाम तक वो कुर्सी पर बेजान अंदाज में बैठी रही। शाम को खाने के बाद जानू की हविस फिर भड़क उठी और वो तख्ता मश्क बनी अपने नसीबों को कोसती रही। जानू का हाथ बटाने वाला लाटू कहीं गया हुआ था, शायद यारन खान के पास, क्योंकि वो बहती हुई गंगा में हाथ धोने नहीं आया था। जानू जल्दी उकता गया। जवान बदन जितना भी खूबसूरत हो, अगर गर्म और जिंदा ना हो तो मर्दानगी को शह नहीं देता और बेजार कर देता है। जानू ने उसे सीखपा होकर मारा पीटा, गोली मारने की मुतादिद बार धमकी दी और गुस्से में बेकाबू होकर 2-3 मरतबा उठाकर पटक भी दिया, मगर चंदू टस से मस न हुई। रात के गहरा होने तक जानू उस पर लानत भेजकर कमरे से निकल गया। जाते हुए दरवाजा बंद करना भूल गया। घंटे भर बाद चंदू को दरवाजा खुला रह जाने का एहसास हुआ। वो उठी, जल्दी जल्दी लिबास पहनकर नंगे पांव बाहर निकल आई। जानू बराबर वाले कमरे में पड़ा सो रहा था। हवेली का बड़ा दरवाजा बंद था, शायद मुकफ्फल भी था। वो तंदूर पर चढ़कर दीवार के पार रेत पर कूद गई। तहद्दे निगाह चांदी में चमकते हुए टीलों पर उगे हुए झाड़ झंकार और दरख्तों पर जानवरों और दुश्मनों का गुमान होता था। वो सर झुकाए रेत पर नाक की सीध में चलती चली गई। रेत में पैर धंस रहे थे और चलना बतदरीज दूभर हुआ जा रहा था। शायद 1 किलोमीटर का फासला ही तय कर पाई थी कि अचानक सर में जोरदार धमाका हुआ। फिर ऊपर तले कई निस्बतन कम शिद्दत वाले धमाके हुए। ये मुसलसल बेआरामी और ना खत्म होने वाले इस्तराब का शाखसाना था। वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख पाई और सर दोनों हाथों में थाम कर रेत पर गिर पड़ी। वो बेसुध हो गई थी। जब आँख खुली तो वो ये अंदाजा ना कर पाई कि वो कितनी देर बेहोश रही है। बेहोशी में उस पर क्या बीता उसे खबर नहीं थी। जानू ने एहसान जताकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मैं चाहता तो तुझे गोली मारकर हमेशा के लिए आज़ाद कर देता, मगर मुझे तुझ पे तरस आ गया। दूसरी मर्तबा नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें अपने आप पर रहम करना होगा। उसने हनकारा भरा। शाम को लाटू कामयाब सौदेबाजी की खुशी चेहरे पर सजाए नजर आया। उसने चंदू की मौजूदगी की परवाह न करते हुए जानू को बताया कि वो यारन खान से 4 लाख में सौदा तय करके आधी रकम पेशगी वसूल कर लाया था। यारन खान से होने वाली गुफ्तगू का खुलासा सुनाकर बोला, तुम यारन खान के आदमियों के साथ जाओगे, क्योंकि यारन खान ने यह शर्त आयद की है कि हम में से एक आदमी उसके कारिंदों के साथ नूरपुर तक जाएगा। देखो ना, अभी उससे ताल्लुकात की शुरुआत है। वो हम पर आंखें बंद करके भरोसा करने की पोजीशन में भी नहीं है, इसलिए उसने शर्त आयद की है। एक लिहाज से ये हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं साहब से कह दूंगा कि तुम हमलावरों के ताक़ुब में गए हो या वो तुम्हें भी अपने साथ ले गए हैं। ठीक है ना? जानू ने कर सोचा, फिर तायद में सर हिला दिया। दोनों ने रकम बांट ली। बकिया रकम आज रात को माल की डिलीवरी पर मिलनी थी। रंगू को 5 लाख की तवक्को थी। 1 लाख कम हो गया था, मगर चोरी का माल बेचते हुए दिल खुला करना पड़ता है। वो झूम कर बोला, आओ इस कामयाबी का जश्न मनाते हैं। फिर इस छोकरी को ज़रा पोंछा भी तो लगाना है। 4 लाख का माल 10 लाख का नजर आए तो खरीदार का दिल खुश हो जाता है। लाटू दूसरे कमरे से सस्ती शराब की बोतल उठा लाया। दोनों ने चंदू के कैद खाने में बैठकर जश्न का एहतमाम किया। जाम से जाम टकराए और चंदू के गैर मामूली सर जिस्म से अपनी बिखरी हुई जवानी को तकवीत देने की नामुराद कोशिश की। लाटू ने बुरा सा मुंह बनाया। अगर रात को उसकी रुखसती न होती ना, तो उसके बदन में भी शराब की आग उतार देता। मुर्दे को चूमने चाटने का खाक मजा है क्या? जानू ने चंदू के सीने पर उल्टे हाथ का चांटा रसीद किया। नफरत से थूक दिया। जज्बात से मगलूब होकर अपना थूक चाटने लगा। लाटू ने बोतल में बच जाने वाली चंद शराब के घूंट उंडेल दिए। जानू मजनूआना अंदाज में शराब चाटने लगा। बदबूदार शराब हवा में उड़ते हुए
چندو کے بدن میں خنکی اتارنے لگی۔ 10 بج گئے۔ دونوں چندو کو غلیظ گالیاں دیتے ہٹ گئے۔ لاٹو نے کمرے کے کونے میں خالی بوتل اچھالی اور غصے سے بولا، جانو، اسے نہلاؤ اور تھوڑی بہت لیپا پوتی بھی کر دو اس کتیا کے چہرے پر۔ یارن خان کے بیڈ روم میں سے ٹھنڈی ٹھار پڑی رہی نا تو وہ گولی مار کر کتوں کے آگے ڈال دے گا حرامزادی کو۔ جانو نے اسے گالی دی اور بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باتھ روم میں لے گیا۔ صحرا کی رات سرد تھی مگر نہ تو نہلانے والے کو پرواہ تھی اور نہ نہانے والی کا احساس تھا۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی آواز سنائی نہیں دی تو جانو پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر اندر گھسا۔ چندو نلکے کی ٹوٹی تلے خالی بالٹی لیے سرف گندہ بیٹھی تھی۔ جانو نے اس کے پہلو میں ٹھڈا مارا، وہ الٹ گئی۔ بےحس پڑی رہی تو اس کے بالوں سے پکڑ کر ٹوٹی تلے کھینچ لیا اور نلکا چلانے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے جس بدن پر تھوکا تھا، زیر لب گالیاں دیتے ہوئے اسی بدن پر صابن ملنے لگا۔ مجبوری تھی، 4 لاکھ دینے والا خریدار اندھا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے محنت کر کے مال کو چمکانے لگا۔ اس کے گیلے بدن کو کندھے پر لادے چارپائی تک لایا، پھر ان دونوں نے مل کر اسے خوبصورت بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ تنقیدی نظر ڈال کر مطمئن ہو گئے تو جانو کھانا تیار کرنے کے لیے کچن میں جا گھسا۔ چولہے میں جنگلی کیکر کی خشک لکڑیاں جل رہی تھیں، شعلے باہر کو لپک رہے تھے اور ہر حد سے نکل جانے کے لیے بےتاب تھے۔ دونوں نے ملک افراسیاب کو دھوکہ دیتے ہوئے 4 لاکھ کما لیے تھے۔ جانو 2 لاکھ کا حصے دار تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اتنی بڑی رقم زندگی میں پہلی بار اس تک پہنچی تھی۔ پھر کبھی ایسی مایا ہاتھ لگے یا نہ لگے، مقدر کی بات تھی۔ لالچ جادو کی طرح سر چڑھ کر بولنے لگا تو اس کی ذہنی رو پٹری بدل گئی۔ وہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ لاٹو کی موت کا سامان اپنے لباس میں چھپا لایا۔ کھانے سے فارغ ہوتے اس نے پستول نکال کر لاٹو کے سر کا نشانہ لیا اور کہا، بشیر علی، تم میرے پرانے یار ہو، ہم نے ہر مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، مگر اب جدائی کا ویلا آ گیا ہے، وہ مینوں معاف کر دینا۔ لاٹو ہنس پڑا، مذاق مت کرو، اسی لیے تو کہتا ہوں اتنی پیا کرو جتنی پچا سکو۔ اس کی انگلی ٹریگر پر لرزنے لگی۔ لاٹو کو یک بار کی جانو کے چہرے پر چھا جانے والی سنجیدگی کا احساس ہوا۔ وہ نہ کرو یار، اسے پرے ہٹا لو، یہ چل بھی سکتی ہے۔ اس کا جملہ مکمل ہوتے پستول چل پڑی۔ گولی کی خوفناک آواز نے چندو کو جھٹکے سے گردن موڑ کر دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے کرسی سے گر کر فرش پر تڑپتے ہوئے لاٹو کو دیکھنے لگی۔ گولی اس کی پیشانی پر عین آنکھوں کے درمیان لگی تھی۔ چندو نے کسی تاثر کے بغیر پوچھا، اسے کیوں مار دیا تم نے؟ یہ اپنے حصے کا کام کر چکا تھا، میرے حصے کا کام باقی تھا، سو میں نے کر دیا، مگر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے نہیں ماروں گا۔ چندو نے ایک نظر لاٹو کے آخری جھٹکوں پر تڑپتے ہوئے لاشیں پر ڈالی اور رخ پھیر لیا۔ جانو نے چندو کو چارپائی سمیت ملقہ کمرے میں منتقل کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یارن خان کے کارندے جب چندو کو لینے آئے تو انہیں لاٹو کی ناش نظر آئے۔ چندو اس کے حرکات و سکنات کو بحث نظروں سے دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ اس درندہ صفت انسان نے لاٹو کے حصے کے پیسے ڈکارنے کے لیے اسے گولی مار دی تھی۔ جانو اس کے لیے چائے کا پیالہ لایا۔ وہ سر جھکائے پیتی رہی اور دانستہ طور پر اپنے بدن سے نظریں چراتی رہی۔ اسے اپنے آپ سے گھینا رہی تھی۔ اس کے برابر چارپائی پر بیٹھا جانو اسے دیکھ تو رہا تھا، مگر اس کے چشم تصور میں 4 لاکھ روپے کے نوٹ چمک رہے تھے۔ حوث آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے، وہ بھی زیادہ کے چکر میں اندھا ہو گیا تھا اور قسمت اسے دھوبی کا کتا بنا کر گھر اور گھاٹ میں چکرانے پر مجبور کرنے والی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا۔ لاٹو نے اسے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا، اسے جگری یار سمجھ کر اپنی یاری کی لچ پالتا چلا آیا تھا، مگر کسی وجہ کے بغیر اس نے یہ بات چھپا لی تھی کہ یارن خان کے دستے راست استاد رنگو سے اس کا رسمی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا لنگوٹیا یار تھا۔ دونوں کا بچپن ایک ہی گلی میں ہنستے کھیلتے گزرا تھا۔ وہی استاد رنگو اپنے باس یارن خان کا پہلو گرمانے کے لیے 2 لاکھ روپے کے گرما گرم نوٹ اٹھائے صحرا کے دل میں پہنچنے والا تھا۔ رات آدھی ہو چکی تھی جب خوفناک سناٹے میں کسی گاڑی کے انجن کی گھرگھراہٹ ابھری۔ جانو کمرے سے نکل گیا، جاتے ہوئے وہ دروازہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ چندو جاگ رہی تھی مگر آنکھیں بند کی پڑی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ آنے والا جانو اور لاٹو کا صاحب ملک افراسیاب تھا یا نورن پور کے یارن خان کا کوئی پالتو کتا۔ آنے والے تعداد میں 3 تھے جو جانو کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے میں آئے۔ چندو نے آنکھیں کھولی، سراسیمگی کے ساتھ تشویش کے ڈورے آنکھوں میں تیرنے لگے۔ آنے والوں میں سے ایک نے سفید رنگ کا اوور آل پہن رکھا تھا، گلے میں اسٹیٹھوسکوپ لٹکا رکھی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ یہاں کسی ڈاکٹر کی آمد کا جواز نہیں تھا اور نہ ہی اس کا چہرہ کسی مسیحا کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ اگر اس نے سفید بے داغ لباس نہ پہن رکھا ہوتا تو لاٹو اور جانو کے قبیل کا فرد نظر آتا۔ دوسرے دونوں اپنی وضاقتہ سے چھٹے ہوئے بدماش لگ رہے تھے۔
اوور آل والے نے چندو کو ایکس رے کرتی نظروں سے گھورا اور جانو سے بولا، کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ ہاں، رمضان علی۔ لاٹو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ جانو نے کنکھیوں سے چندو کو دیکھا۔ اسے ملک صاحب نے ہنگامی طور پر لاہور بلایا تھا، چلا گیا، پر تم فکر نہ کرو، مجھے اس نے تمہارے ساتھ چلنے کا کہا تھا، میں تیار ہوں۔ رمضان علی، ہمارے دھندے میں جھوٹ نہیں چلتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آنکھیں تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دے رہی، سچ بتاؤ، کیا تم دونوں نے اس لڑکی کو ہاتھ لگایا ہے؟ اس کے لہجے سے برہمی متراشی تھی۔ نہیں استاد رنگو، ہم نے تو کیا، کسی نے بھی اسے نہیں چھوا۔ تو پھر یہ میلی کیوں ہے؟ اس نے اپنے گلے میں جھولتی اس اسٹیٹسکوپ کو آہستگی سے گھماتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ جانو کے بولنے سے قبل ہی اس نے اوور آل کے نیچے سے لمبی نال والا پستول نکال کر تان لیا۔ لگتا ہے تم کو زیادہ ہی بگڑے ہوئے ہو، خیر کوئی گل نہیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اوے جدیا، پورے مکان کی تلاشی لو، میرا خیال ہے کہ اس خبیث نے میرے یار کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ جانو گڑبڑا گیا، کیا مطلب؟ میں اپنے جگری یار کو کیوں ٹھکانے لگاؤں گا؟ کہا تو ہے کہ وہ لاہور گیا ہے، تم یہ تلاشی ولاشی کا چکر نہ چلاؤ، باقی رقم ادا کرو اور اپنا مال وصول کر کے چلتے بنو۔ جیتا چوکس انداز میں پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جانو نے اسے روکنے کے لیے صورت سے پیچھے جانا چاہا، مگر توانا جسم والے استاد رنگو نے اس کے سینے پر پستول کی نال ٹکا دی۔ یہیں کھڑے رہو، زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کرو ورنہ گولی مار دوں گا۔ ہمارے خان نے 0 میٹر مال کا دام چکایا ہے، سیکنڈ ہینڈ مال کا نہیں۔ اگر لاٹو بتا دیتا کہ تمہارا مال 2 نمبر ہے تو خان کبھی ہڈی نہ پھینکتا۔ تم میری آنکھوں میں دھول چھوک کر پیتل کو سونا بنا کے دکھا رہے ہو۔ واہ بھائی واہ، کیا تمہیں بشیر علی نے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ جانو کا رنگ فق ہو گیا۔ کھلے دروازے کو خوف بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ بولا، یہ کافی دیر سے اس کمرے میں قید ہے نا، جس کی وجہ سے بیمار پڑ گئی ہے، کھلی ہوا میں جائے گی تو 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو اسی سے پوچھ لو۔ استاد رنگو کے اشارے پر اس کا نوکیلی مونچھوں والا ساتھی چندو کے قریب آیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اے چھوری، کیا اس بےغیرت نے تیرے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ چندو دہل کر رہ گئی۔ سوال شرمناک تھا، جواب اس سے بھی زیادہ ذلت آمیز تھا۔ جھوٹ بول کر وہ مقدس نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کو جانو اور لاٹو کی بربریت یاد آ گئی۔ وہ دانت پیس کر بولی، ہاں، یہ دونوں بہت غلیظ ہیں، درندے ہیں دونوں۔ جانو نے بھڑک کر گالی دی۔ رنگو نے زہر خن لہجے میں کہا، نہیں چند، غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ چھوری نہ بولے تب بھی اس کے منہ ماتھے سے ہی تمہارے کیے دھرے کا پتہ چلتا ہے۔ لاٹو ایڈوانس 2 لاکھ روپے لایا تھا، کہاں ہے وہ؟ جانو سمجھ گیا کہ کھیل کا پانسا پلٹ چکا تھا۔ اسے توقع نہ تھی کہ آنے والا اتنی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ جیتے نے کمرے میں آ کر سنسنی آمیز انداز میں کہا، استاد، تمہارا یار 7 والے کمرے میں مردہ پڑا ہے، ادھر گولی لگی اسے۔ جیتے نے پیشانی پر انگلی رکھی اور جانو کو ہوخار نظروں سے گھورا۔ 2 لاکھ روپے بھی مل گئے ہیں، جنہیں گاڑی میں رکھایا ہوں، اور کوئی خاص چیز نہیں ملی۔ اچھی طرح دیکھ لینا تھا کوئی اور خبیث نہ چھپا ہوا۔ نہیں استاد، میدان صاف ہے۔ رنگو جانو کی طرف متوجہ ہوا۔ او ہاں بغیرت آدمی، تم نے اپنے ساتھی کو مار دیا، میرے سنگی لاٹو کو مار دیا، صرف 2 لاکھ روپے کی خاطر۔ لاٹو کے ساتھ بہت اچھا ہوا۔ جس آدمی کو یار دشمن کی پہچان نہ ہو اسے اسی طرح کتے کی موت مر جانا چاہیے۔ وہ مر گیا، اور تمہیں نوٹوں کی پہچان ہے، یار کی نہیں، تمہیں بھی اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ لاٹو کا دماغ گھوم گیا تھا، وہ لالچ میں، نہیں چند، اب تم توے پر بیٹھ کر بھی سچ کہو تب بھی میں نہیں مانوں گا۔ اگر وہ لالچی ہوتا تو اس کی جگہ تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ تم رحم کے لائق نہیں ہو۔ مگر یہ ہمارا مسئلہ استاد، تم اپنے کام سے کام رکھو اور ٹانگا پکی پر چڑھاؤ۔ استاد رنگو نے قہقہا لگایا اور صفاقی سے بولا، ٹانگا پکی پہ چڑھاؤ، واہ بھائی واہ، کیا ڈائلاگ مارا ہے تم نے۔ مگر میں نہیں، یہ کام تم کرو گے۔ گھوڑے کو شنٹا مارو اور ٹانگا اسی پکی پہ چڑھا دو جس پر لاٹو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی نکلی اور جانو کے سینے میں دھس گئی۔ اس کے حلق سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ وہ ڈگمگایا، دیوار سے پشت ٹکا کر ایک ذرا سنبھلا، پستول نکالنے کے لیے ہاتھ مارنے لگا۔ استاد رنگو نے اس کا ارادہ بھانپ لیا اور نشانہ لے کر دوسرا فائر داغ دیا۔ گولی سیدھی جانو کے نرخرے میں لگی۔ خون کا فوارہ پھوٹا اور وہ پھڑپھڑا کر دیوار کی جڑ میں ڈھہ گیا۔ تیسری گولی کھوپڑی میں سوراخ کر گئی۔ اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ استاد رنگو اس پر نفرت سے تھوکتا ہوا
दूसरे कमरे में पड़े हुए बशीर अली और फ्लाटू का आखिरी दीदार करने के लिए चला गया, जबकि जीदा तेजी से चंदू की तरफ बढ़ा। वो कानों पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से लहू में नहाने वाले जानू को देख रही थी। जीदे ने उसे बेदर्दी से खींचा और हवेली के दरवाजे तक घसीटता ले गया। दरवाजे के बाहर थड़े पर सफेद रंग की हाईरूफ एम्बुलेंस खड़ी थी। जीदे ने उसे एम्बुलेंस के बेड पर फेंका। उस वक्त उस्ताद रंगू भी हवेली से निकलकर गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया, जबकि तीसरे शख्स ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। जीदे ने मेडिकल बॉक्स से 2 भरी हुई सिरंजें निकाली। एक चंदू के बाजू की रग में लगाई, दूसरी कंधे के मांस में। अभी निडिल गोश्त में थी कि चंदू की अधखुली आंखें ठहरने लगी। जो दसर दवा ने चंद लम्हों में उसे बेहोश कर दिया था। जीदे ने उसके टखने पर हल्की सी जरब लगाई, फिर मुतमईन होकर बोला, चलो उस्ताद, उड़ने वाला गियर लगा दो, छोरी ख्वाबों की बग्गी में सवार हो गई है। ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट किया। रंगू बोला, ड्रिप लगाकर इस पर चादर डाल दो, ये मरीज नजर आएगी तो हमें नूरपुर तक किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। चंदू को खबर नहीं थी कि एम्बुलेंस ने कितना सफर तय किया, कितनी देर चलती रही, मगर जब आँख खुली तब अपने कफस के बदलने का फौरी एहसास हुआ। ये कमरा मलिक अफरासियाब के सहराई मकान वाले कमरे से बहुत मुख्तलिफ था। चारपाई के बजाय वो यहाँ नहायत आरामदेह बिस्तर पर चारों शाने चित पड़ी थी। उसे बेहोश रखने के लिए दवा इंजेक्ट की गई थी, जिसका थोड़ा बहुत असर अभी सर दर्द की सूरत में बाकी था। उसकी नज़रों के सामने वॉल क्लॉक लगा था। 4 बज चुके थे। चूंकि कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था, दरवाजे में कोई दरस भी नहीं थी, इसलिए बावजूद कोशिश के वो अंदाज़ा न कर सकी कि सुबह के 4 बज रहे या दोपहर के। ये भी तय नहीं था कि वॉल क्लॉक दुरुस्त था या नहीं। कमोबेश आधे घंटे बाद उसने पहलू के बल करवट ली। मुश्किल उठी। नंगे पैरों को दबी इस कालीन का लम्स अजीब सा लगा। कमरा वॉल टू वॉल कारपेटेड था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो बाहर से लॉक था। एक कोने में बाथरूम दिखाई दिया। वो बाथरूम गई, लौटी, एड़ियों के बल घूमकर चारों तरफ देखने लगी। जानती थी कि वो इस वक्त यारन खान की तहवील में है। यारन खान कौन था ये नहीं जानती थी, मगर जानने वाली थी। वो सर झुकाए बैठी रही, फिर दूसरे कोशे में रखी अलमारी की तरफ गई। चौबी अलमारी के दोनों पट खोलकर हैंगरों में लगे हुए कीमती मलबूसात देखने लगी। वो शायद उसी के लिए रखे गए थे। वो फिर बाथरूम में घुस गई। ठंडे पानी से वो अपने अजू को धो रही थी। 2-3 मरतबा साबुन लगाने पर भी दिल मुतमईन ना हुआ तो शावर के गिरते हुए पानी तले आंखों के शावर चलाने लगी। तब ख्याल आया कि मन अपना आप भी धोना चाहता था। काफी वक्त गुजर गया। उस पर कपकपी तारी हो गई। खुद को अच्छी तरह पोंछकर कपड़े पहनने लगी तो उन कपड़ों से कराहियत आने लगी। उन्हें कई गंदे हाथों ने छुआ था। उसने तौलिया लपेटा और बाथरूम से निकलकर वार्डरोब तक जाना चाहा, मगर शर्म से अधखुले दरवाजे में रुक गई। वो सहन चीर कर चमकते दिन की शोक धूप में बाथरूम से निकलकर लाटू और जानू की हरामखार आंखों के सामने अपने कमरे में आ सकती थी, मगर खाली कमरे में पैर न रख सकी। तब समझ में आया कि उसका मन धुल चुका था। उसने अपना उतारा हुआ लिबास पहना और वार्डरोब तक गई। एक सूट निकालकर फिर बाथरूम में घुस गई। फिर वो बारगाह इज़्ज़ती में खड़ी हुई तो दिल अंदेशों से पाक था। उसने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह अकबर कहा, और ये जानते हुए भी कि आंखें खुली रखने का हुक्म है, उसने आंखें बंद कर ली। उसके लबों पर मुक़द्दस अल्फाज और आंखों से आंसुओं की लड़ियां रवा दवा थी। गीला चेहरा नमकीन हो गया। रुकू करने लगी तो हिम्मत जवाब दे गई, घुटनों के बल गिर गई। ए रब्बा, मुझे उठा ले, ऐसी जिंदगी नहीं मांगती मैं तुझसे। ऐसे में मामूर रिजवान का हरदम मुस्कुराता चेहरा धुंध में उभरा। उसकी कही बातों ने अंदेशों से लाशऊर से निकलकर उसके तखय्युल को गोयाई दी। इंसान को कभी भी खुदा का शिकवा नहीं करना चाहिए। कभी जिंदगी जैसी अजीम नेमत को पस्त और घटिया करार नहीं देना चाहिए। जिंदगी के खालिक को बुरा लगता है अगर उसकी अता की हुई जिंदगी को झुटलाया जाए, उसकी अता को झुटलाया जाए। जिंदगी में हर आन उससे मदद और फलाह की दुआ मांगनी चाहिए। वो रोते रोते ऊंची आवाज में बोली, नहीं रब्बा, तू मुझे जिस हाल में भी रख, मैं खुश हूँ। वो काफी देर तक इबादत और खुद कलामियों में मसरूफ रही। फिर बेदम सी होकर बेड के पायती के तख्ते से कंधा टिकाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसके लिए खाना लाने पर एक गैर मामूली दुबला पतला और मदकूक बदन वाला नौकर तैनात था। वो उसका हर सवाल खामोशी से सुनता और ट्रे रखकर वापस चला जाता। चंदू ने उसे गूंगा बहरा समझ लिया और 2-3 दिन सोते, नहाते धोते और इबादत करते गुजार दिए। उसने उस कमरे से भाग निकलने की कोई कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मुसलसल खौफ और तकलीफ रसानी की वजह से उसके आसाम जवाब दे चुके थे। उसकी नज़रों के सामने होने वाली कत्ल गारत ने उसकी नफ्सियात पर बदतरीन असरात मुरतब किए थे और वो ना चाहते हुए भी यारान खान का इंतज़ार करने लगी थी।
3-4 دنوں بعد جب اچانک یاران خان اپنے کارندے استاد رنگو کی معیت میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ چونک سی گئی۔ استاد رنگو اور ملک افرا صاحب کے گنڈوں کے برعکس وہ بہت وجیح اور باوقار شخصیت کا مالک تھا۔ جب تک رنگو کمرے میں موجود رہا وہ دلچسپی آمیز نظروں سے چندو کو دیکھتا رہا اور رنگو کی خوشامدانہ باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دیتا رہا۔ رنگو کے جانے کے بعد وہ شرافت کے لبادے سے باہر آنے لگا۔ چندو نے اپنی خوش فہمی کا دامن تھام کر دھڑکتے دل سے کہا، تمہارا ملازم کہتا تھا کہ تم سیکنڈ ہینڈ مال کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہو۔ میں ایک نہیں کئی ہاتھوں سے میلی ہو کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ یاران خان کے بدن کو جھٹکا سا لگا۔ معصوم نظر آنے والی لڑکی اس کی توقع کے برعکس زہر بھری تھی۔ اس کا چہرہ وہ آہستگی سے اوپر اٹھا کر بولا، تمہارا چہرہ بولتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ننھے زخموں اور خراشوں کے نشان باقی تھے مگر یاران خان کی بہکی ہوئی آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رنگو نے تمہارا نام چندو بتایا ہے کہ یہی تمہارا اصل نام ہے؟ ہاں۔ تم دیکھنے میں انسان ہو مگر تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تم ان سے بھی بڑے کتے ہو جنہوں نے مجھے اب تک نوچا گھسیٹا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمام عمر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ یاران خان چند لمحوں تک اسے سپاٹ چہرہ لیے دیکھتا رہا، پھر ہنس کر بولا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں سب سے بڑا کتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چندو کی کلائی تھامی اور اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس نے درست کہا تھا کہ وہ اجلے لباس اور خوش رو شخصیت کے لبادے میں چھپا ہوا سب سے بڑا کتا تھا جس نے 1 ماہ تک چندو کو اپنی حویلی کے تہخانے میں اپنے نوکیلے پنجوں اور خونین جبڑوں سے نوچا اور پھر اس باسی ڈبل روٹی کو اٹھا کر اپنے دیرینہ رفیق ملک عتیق کے ڈیرے پر پھینک دیا جو 15-20 دن بعد اسے سردار حیدر خان کی جھولی میں ڈالا ہے۔ اس کا دل بھی ہفتے بھر میں بھر گیا تو وہ چندو کو میاں دلبر حسین کی تحویل میں دے کر مونچھوں کو بل دینے لگا۔ بھرے ہوئے پیٹ والوں نے اس کا پچکا ہوا پیٹ بھر دیا تھا جو دیکھنے والوں پر آشکار ہونے لگا تھا۔ میاں دلبر حسین نے اسے پہلی نظر میں تاڑ لیا تھا مگر 2-3 راتیں دادے عیش وصول کرنے کے بعد اپنے کارندے پر پل پڑا۔ خوب برا بھلا کہنے کے بعد تحکمانہ لہجے میں بولا، اس حرامزادی کو اٹھا کر باہر پھینک دو، کہیں دور لے جا کر، بلکہ یوں کرو اسے لنک کنال میں ڈال دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میاں دلبر کے اس درندہ صفت کارندے کا نام مظہر علی تھا جو چندو کو یہاں لایا تھا۔ چونکہ وہ 40 کے سن میں پہنچنے کے باوجود ابھی تک کنوارا تھا اس لیے چندو کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ انداز میں کہا، صاحب جی اگر اجازت ہو تو میں اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ اوے گدھے کے بچے، تم کیا کرو گے اس کا؟ میاں دلبر چونک گیا۔ مظہر کے درشت اور بھیانک چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ وہ عجیب انداز میں شرما کر سر جھکا کر بولا، وہ صاحب جی ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی نا، اسے گھر لے جا کر 2 بول پڑھوا لوں گا، اور کچھ نہیں تو میری بڈیری ماں کی روٹی ٹوک پکا دیا کرے گی۔ دلبر حسین نے اسے دلچسپی آمیز نظروں سے گھورا پھر مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے جو جی میں آئے کرو، پر اس کی زبان بند رہنی چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، اس کی بولتی تو میں ایسے بند کروں گا کہ ساری عمر دانتوں تلے زبان دبائے برتن مانجتی رہے گی۔ یہ ساری گفتگو چندو کی موجودگی میں ہو رہی تھی۔ میاں دلبر حسین نے پلٹ کر کمرے سے جاتے ہوئے ایک ذرا رک کر پوچھا، مگر اس کا کیا کرو گے؟ اس نے چندو کی طرف دیکھ کر اپنا پیٹ تھپ تھپایا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں صاحب جی، ادھر اپنے سرکاری اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ اس قصے کو سرے سے پاک کر دے گی۔ جو ڈاکٹر زندگی دینے کے بجائے زندگی لیتا ہے وہ اس کی بھاری قیمت بھی وصول کرتا ہے۔ کیا تمہارے پاس اتنی رقم ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا فکر ہو سکتی صاحب جی، بڑے کمینے ہو، پر خیر لے جاؤ اسے اور اپنی جورو بنا لو، دلہن کے ساتھ ساتھ تمہیں 1 مہینے کی چھٹی بھی دیتا ہوں، جاؤ عیش کرو جا کر۔ میں آپ کا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولوں گا۔ چندو پھٹی پھٹی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میاں دلبر نے اپنے والٹ سے کچھ نوٹ کھینچے اور مظہر علی کی طرف اچھال دیے۔ وہ نوٹ جھپٹنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ میاں دلبر اس کی باولی حرکات کو دیکھ کر ہنستا ہوا رخصت ہوا۔ مظہر نے فرش پر گر جانے والے نوٹ اٹھائے، ہونٹوں سے لگا کر چومے اور خوشی سے جھوم اٹھا، میاں صاحب زندہ باد۔ وفور مسرت سے اس نے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی چندو کو باہوں میں بھر کر اٹھا لیا۔ اتنی خوبصورت چھوکری کو مارنے کا کیا فائدہ، میاں صاحب بھی کمال کرتے ہیں۔ چندو کے لیے زندہ بچ جانا اور مظہر علی جیسے سانڈ کے ہاتھوں میں پھسل جانا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ بے حسی کے عالم میں مظہر علی کی باہوں میں گٹری بنی اپنے پھولے ہوئے پیٹ کو دیکھتی رہی جس میں نہ جانے کس اوباش کا گونا نمو پا کر اس کی
تمام پر زندگی کو نجس کر گیا تھا۔ نصف شب کا عمل تھا جب مظہر علی نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے اسے میاں دلبر کے فارم ہاؤس سے نکالا اور کار میں سوار کر کے 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک ویران ڈیرے پر منتقل کر دیا۔ یہ ڈیرا بھی میاں دلبر حسین کی وسیع و عریض زمینوں کے بیچ میں تعمیر کیا گیا تھا اور مظہر علی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ یہاں مقیم تھا۔ مظہر علی کا ساتھی ان دونوں کو ڈیرے پر اتار کر کار میں واپس چلا گیا تو مظہر علی اسے کلائی سے تھام کر کھینچتا ہوا اپنی ماں کے پاس لے آیا۔ وہ بہت ضعیف تھی، دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے بدن کی آخری کیاری میں زندگی کا پانی دوڑ رہا تھا۔ چندو کو خشمگین نظروں سے گھور کر بیٹے سے بولی، اوئے موئے مردار، یہ تو کس گناہ کی پوٹ کو اٹھا لایا ہے؟ چندو نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور تلخی سے بولی، میں گناہ کی پوٹ ہوں تو تیرا پتر کیا مسجد میں جھاڑو دینے پر لگا ہوا ہے؟ مظہر نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر از خود رک گیا۔ یہ میری ماں ہے، اس کے ساتھ ادب سے بات کرو ورنہ چمڑی ادھڑ کے رکھ دوں گا۔ ہم، تیرے جیسے کتے کو جنم دینے والی کے ساتھ اتنے ادب سے بات کر سکتی ہوں میں، اس سے زیادہ نہیں۔ مظہر نے بدقت تمام اپنا غصہ دبایا اور ماں کو پھوکٹ میں ہاتھ آنے والی چندو کے بارے میں بتانے لگا۔ بیٹے کے خاموش ہونے پر اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بین کرنے کے انداز میں وہ بولی، تو کیا اب تو میاں صاحب کی چکی ہوئی روٹی کھائے گا؟ تیری عقل میں کچھ نہیں آتا اماں، ساری عمر بھوکا رہنے سے چکی ہوئی کھانا بہتر ہے یا نہیں؟ تو اس سے تو آج تک میرے لیے کوئی لولی لنگڑی لڑکی بھی نہ ڈھونڈی جا سکی، میں لے آیا تو نخرے دکھانے لگی۔ ماں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ رات کے دوپہر باقی تھے جو بڑھیا نے کھانستے، مظہر علی نے ہانپتے اور چندو نے حسب معمول کانٹوں پر لوٹ پوٹ ہوتے گزارے۔ صبح دیر سے جاگی، کافی دنوں سے نہائی نہیں تھی۔ جن ہاتھوں میں کھلونا بن رہی تھی ان کا میل صاف کرتے کرتے اس کے ہاتھ تھک گئے تھے۔ پے در پے کی پامالی نے اس کی رگوں سے خون نچوڑ ڈالا تھا۔ وہ تیز چلتی تو سانسیں اکھڑنے لگتی، زور کی سانس لیتی تو کھانسی چھڑ جاتی۔ کئی مہینوں سے بس وہ موت کی دعا مانگتی چلی آ رہی تھی، کیونکہ اسے گناہ کی دلدل سے نکلنے کی ہر راہ مسدود دکھائی دے رہی تھی۔ تجربات سے ثابت ہوا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے موت کو بھی گلے نہیں لگا سکتی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر بوڑھی کے قریب وہ چولہے پر آن بیٹھی۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں تجسس ہلکورے لیتا دکھائی دیتا تھا۔ پوچھنے لگی کہ مظہر علی اسے کہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ تیرا پتر بغیرت ہی نہیں، بے حیا بھی ہے۔ گند کھاؤ نہ کوا، دسترخوان سے نہیں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے چڑچڑی ہوئی ہڈیاں اٹھا کر گھونسلے میں لاتا ہے۔ کیا تو اتنی سی بات بھی نہیں جانتی؟ اسے بیٹے کے بارے میں یہ بات بری لگی۔ اور میرا پتر ایسا گیا گزرا بھی نہیں، ضرور تو نے کو جادو ٹونا کیا ہوگا شودے پر۔ میرے پیٹ میں کسی کی غلاظت بھری ہوئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں مجھے گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر اپنے باپ میاں دلبر حسین کی غلیظ گود میں ڈالا، وہاں سے بیوی بنانے کی نیت سے اٹھا کر مجھے یہاں لے آیا۔ نکاح سے پہلے مجھے بھیڑیے کی طرح رات بھر نوچتا گھسیٹتا رہا، آج یا کل مجھے اسپتال لے کر جائے گا، میرا پیٹ چھوٹا کروانے کے بعد نہلا دھلا کر دلہن بنائے گا۔ تو پھر بھی کہتی ہے کہ تیرا پتر ایسا گیا گزرا نہیں، تجھ پر اور تیرے مردار خور پتر پہ خدا کی مارو۔ مظہر کی ماں برداشت کرنے والی عورت نہیں تھی، مگر بیٹے نے جاتے ہوئے اسے درش لہجے میں سمجھایا تھا کہ اس کے آنے تک کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس لیے چپ تھی، ورنہ منہ توڑ جواب دیتی۔ چندو نے مہینوں بعد کھلا آسمان دیکھا تھا۔ لمبی لمبی سانسیں لینے کے درمیان اس کے دل میں بھاگ نکلنے کی ایک مرتبہ پھر خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ گھر چھوٹا اور خستہ حالت میں تھا۔ چونکہ یہاں مظہر علی کی ماں اکیلی رہتی تھی، اس لیے گھریلو سامان برائے نام تھا۔ چار دیواری کے باہر کی دنیا کیسی تھی اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی کہ بوڑھی نے چائے کا پیالہ بڑی حقارت سے اس کے سامنے پٹک دیا۔ اس کی توجہ بٹ گئی۔ چائے پیتے ہوئے وہ پھر ڈیرے کا جائزہ لینے لگی۔ سامنے کی کچی دیوار کے ساتھ 5-10 بکریاں بندھی ہوئی تھیں جو رات سے اب تک مسلسل منمنا رہی تھیں۔ ساخت اور نوعیت کے اعتبار سے یہ گھر بابا گامن کے گھر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ چندو کے دل سے دعا نکلی کہ یہ آصف زدہ ڈیرا کسی آبادی کے قریب ہو تاکہ اسے یہاں سے نکلتے ہی کو جائے پناہ مل جائے۔ چونکہ اس کی حالت ناگفتگو تھی، دل کمزور ہو چکا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر اور دور تک بھاگ نہیں سکتی تھی۔ مظہر علی نظر نہیں آ رہا تھا۔ موقع اچھا تھا۔ اس نے چائے کا ادھ پیا پیالہ زمین پر رکھا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اے، تو کدھر کو جا رہی ہے؟ بوڑھی نے اسے کریتتی نظروں سے گھورا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور صحن سے گزر کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی توقع کے برعکس بڈھی کا ہڈیوں بھرا ڈھانچہ بجلی کسی مستعدی سے اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ نہ مرادے، رک جا، میں تجھے بھاگنے نہیں دوں گی۔ اس نے بوڑھی کی ناتواں گرفت کو جھٹکا دیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے زمیں بوس ہو گئی
اور بلند آواز میں چیخنے چلانے لگی۔ یوں لگا کہ اس میں جیسے اٹھنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ چندو دھڑکتے دل کو سنبھالتی ہوئی حویلی سے نکل گئی۔ یہ دیکھ کر اس کی جان ہوا ہو گئی کہ مظہر علی کے اس بد شکل ڈیرے کے آس پاس کوئی آبادی نہ تھی۔ دور دور تک کوئی گھر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دروازے کے سامنے فصلوں کے بیچ ایک پگڈنڈی تھی جو گھوم کر پچھواڑے میں غائب ہو رہی تھی۔ وہ دوڑنے کے سے انداز میں چلتی ہوئی مکان کے پچھواڑے میں آئی۔ بوڑھی کی چیخو پکار مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر بڑھتی چلی گئی۔ چھوٹے قد کی فصلوں کے تحدے نگاہ سلسلے کے آخر میں اسے سرخ اور سفید بلاکس والی چار دیواری اور سرکاری طرز کی سرخ ٹیپ شدہ عمارت دکھائی دی تو اس کے دل کو ایک ذرا تقویت ملی۔ فاصلہ زیادہ تھا، مگر اسے وہاں پہنچ کر پناہ مل سکتی تھی۔ اس کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی، مگر ابھی اس کی قسمت میں رہائی نہیں تھی۔ اس کے عقب میں دوڑتے قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ دہشت سے رک کر پلٹی۔ اپنے عقب میں دیوانہ وار دوڑتے ہوئے مظہر علی کو دیکھ کر پگڈنڈی پر ڈہ گئی۔ وہ کسی اور راستے سے گھر پہنچا تھا اور اسے نہ پا کر تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ اس غیر معمولی ویرانے میں اسے دیکھ لینا اور تعقب کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔